ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ زخرف کی آخری آیات اور مکی صورت ہونے کی وجہ سے یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ مکی صورتوں میں زیادہ تر خطاب یا زیادہ تر جو بیان ہے وہ عقائد کے حوالے سے ہوتا ہے، اس میں توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت ہے. کل کی آیات میں بھی آپ نے آخر میں الفاظ یہی سنے تھے اور میں نے اسی آیت کو دوبارہ آج پڑھا ہے، آخری آیت کو، کہ جب اہل جہنم میں جائیں گے اور کوئی ان کو صورت نظر نہیں آئے گی تو جہنم کے داروغہ کو پکاریں گے. اور کل یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ چند فرشتے ایسے ہیں جن کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے. فرشتوں کی صفات ہیں، جیسے صحابہ کرام میں بھی ایک صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں ہے، وہ آپ پیچھے سورہ احزاب میں سن چکے ہیں، حضرت زید ابن حارثہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے بھی تھے. فرشتوں میں 6 فرشتے تھے جن کا نام قرآن میں آیا ہے. ان میں سے 4 کا نام تو ابتدا میں پہلے پارے کے اندر ہی سورہ بقرہ میں تفصیل سے ہے. ایک ہاروت اور ماروت، وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور اس سے متصل ہی جبرائیل اور میکائیل. یہ 4 نام کا تذکرہ تو وہاں ہے. 5واں نام میں نے عرض کیا تھا کہ ان کے نام پر سورت بھی ہے، سورہ رعد، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ. رعد نامی فرشتے جن کو اللہ جل شانہ نے اس بارش کے بادلوں کے کام پر مقرر فرمایا ہے، ان میں بنیادی وہی ہیں، اور اس کے ساتھ خاص طور پر بجلی کی جو کڑک ہوتی ہے اس میں. 6 فرشتے یہ ہیں جو جہنم کے داروغہ ہیں، مین نگران فرشتے ہیں، جن کا یہ مالک نام ہے. اور انہیں اہل جہنم پکار کے کہیں گے یا مالک لیقض علینا ربک. اے مالک، میں نے کل بھی کہا تھا، اے مالک سے مراد اللہ تعالیٰ کو نہیں پکار رہے، بلکہ اس فرشتے کو پکار رہے ہیں کہ اے مالک لیقض علینا ربک، آپ کا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے، جان ہی چھوٹ جائے، موت آ جائے کسی طرح. تو جواب کیا ملے گا؟ قال انکم ماکثون، تم تو اس میں رہنے والے ہو، اب یہاں سے نہیں نکلو. کل بھی ہم نے آیت پڑھی تھی، آج وہ آیت دوبارہ پڑھ رہے ہیں. لقد جئناکم بالحق، ہماری طرف سے تمہارے پاس حق آ چکا تھا، لیکن اکثر لوگ تم میں سے وہ حق کے انکار کرنے والے ہی.
اگلی آیت آج جو آپ نے سنی ہے ان آیات میں پہلی آیت میں کہا جا رہا ہے تقریباً اسی نوعیت کی آیت، ابرمو کا لفظ یہاں نیا آیا قرآن میں، اس سے پہلے شاید نہیں آیا. اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا پختہ ارادہ کر لینا، عزم کر لینا. اسی معنی میں قرآن میں پہلے آپ آیت سن چکے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، جسے خفیہ تدبیر کہتے ہیں. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور میں نے کہا تھا مکر بھی اسی سے ہے. اردو میں ہم مکر برے معنی میں ہی استعمال کرتے ہیں، مکر و فریب، لیکن عربی زبان میں کوئی بھی خفیہ تدبیر ہو اس کو مکر کہتے ہیں. وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ سے بہتر خفیہ تدبیر کس کی ہو سکتی ہے. اسی طرح ابرموا امرا فإنا مبرمون، کیا انہوں نے کسی پختہ کام کا، یعنی کسی کام کرنے کا پختہ اگر ارادہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فإنا مبرمون، ہم نے بھی پختہ ارادہ کیا. اب ظاہری بات ہے ان کی سوچ کچھ تھی، آگے اس کی کچھ تفصیل آ رہی ہے. اور چونکہ مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اعتبار سے تکالیف بھی دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب ہجرت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سورہ انفال میں اس کا ذکر ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، تینوں الفاظ ہیں. وہاں بھی یمکرو ہے، مکر کیا تھا انہوں نے، لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، کہ یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم یہاں پر قید کر لیں نعوذ باللہ، یا نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جلا وطن کر دیں، اور یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں. پھر وہ ساری بات طے ہوئی تھی. تو ایک ارادہ ان کا پختہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک ہمارا بھی پختہ ارادہ ہے. اور ظاہری بات ہے اللہ کے واللہ خیر الماکرین، اللہ سے بہتر خفیہ تدبیر کس کی ہو سکتی ہے. پھر اگر وہ یہ سمجھتے ہیں جیسا کہ مکی صورت ہے اور وہاں انہوں نے پلاننگ کی تھی، خفیہ مشورے بھی کرتے تھے، سرگوشیاں بھی کرتے تھے. ایک سرگوشی تو وہ ہے جو مجمع میں آپ بیٹھے میں ایک دوسرے کے سامنے آپ کو پتہ چل گیا ہے یہ آپس میں سرگوشی کر رہے ہیں، یہ خفیہ مشورے ہیں جس کا کسی کو پتہ ہی نہیں، اور سمجھتے یہ تھے کہ ہم نے بڑی پلاننگ کی ہے. تو وہ قرآن کہہ رہا ہے ام یحسبون، کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کیا ہم ان کی خفیہ اس مشاورت کو اور سرگوشیوں کو ہم نہیں سن رہے. بلا، کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم تو سن ہی رہے ہیں. وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ، ہمارے جو بھیجے ہوئے یہ دو فرشتے ہیں یہ بالکل ان کے قریب لکھ بھی رہے ہیں. اور یہ بھی آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ رسول کا لفظ قرآن میں فرشتوں کے لیے بھی ہے، جبرائیل علیہ السلام کے لیے بھی ہے، 30ویں پارے میں ہے اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم. تو رسول کہتی ہے اس کو جس کو بھیجا گیا ہو. صحابی کے لیے بھی آپ سے ارشاد فرمایا تھا، حضرت معاذ بن جبل کے واقعے میں وہ آپ کے سامنے ایک دفعہ ہے. تو یہاں بھی وہی ہے، بلا کیوں نہیں، ہم تو جانتے ہی ہیں وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ، ہمارے جو بھیجے ہوئے فرشتے ہیں وہ بھی ان کے قریب ہی اس چیز کو لکھ رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں چلتا. آپ ان سے یہ کہہ دیجیے. اچھا، یہ ان کا ایک اور عذر لنگ تھا، عذر کیا کرتے تھے. ہم کہتے ہیں عذر برا، عذر کو عذر لنگ کہتے ہیں کہ لنگڑے ہونے کا عذر کر لے بندہ نہ. ان کا ایک عذر یہ تھا جب یہ کہتے کہ بھائی تم یہ غیر اللہ کو کیوں پکارتے ہو، کہتے تھے یہ کہ ہم پکارتے نہیں ہیں، ہمارے ذہن میں یہ کانسیپٹ ہے یہ ہماری نہ سفارش کریں گے، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہماری سفارش کریں گے، اس لیے ہم پکارتے ہیں. سمجھتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، اور یہ بھی آپ کے سامنے آئی تھی مشرک اللہ کی ذات کو مانتے تھے، منکر نہیں ہیں، شریک کرتے تھے. تو وہ کہا کرتے تھے کہ جی یہ ہمارے کچھ سفارشی بن جائیں گے اس لیے ہم ان کو پکارتے ہیں. تو اس حوالے سے ذکر آیا کہ ان کان للرحمن ولد، اگر ہوتا رحمان کا کوئی اولاد، کوئی سفارشی اولاد ہوتا، اگر ہے تو نہیں، یہ اس قسم کے الفاظ نہیں، ان ہے حرف شرط، ان شرطیہ ہی ہے یہاں پر. تو یہ کہا جا رہا ہے ان کان للرحمن ولد، اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی، جیسا کہ انہوں نے اولاد بنا رکھی تھی مشرکین نے، اور خاص طور پر یہود و نصارہ. قرآن میں پیچھے آپ سن چکے ہیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ اور وقالت النصارى مسیح ابن اللہ. یہود کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. تو یہاں کہا جا رہا ہے قل، آپ ان سے یہ فرما دیں ان کان للرحمن ولد، ہے تو نہیں، اگر رحمان اللہ کی کوئی اولاد ہوتی نعوذ باللہ تو فانا اول العابدین، سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا میں ہوتا. یہ اسی انداز میں ہے جیسے اسی میں خالد 2-3 سورہ انبیاء میں شاید آپ نے آیت سنی تھی لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اگر اس زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہوتا، ہے تو نہیں،
لیکن یہ شرط کے طور پر ایک فرض کرنے کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے. تو یہاں بھی وہی ہے کہ اگر ہوتا، یعنی سمجھانے کا انداز یوں ہے جو مفسرین نے وضاحت کی ہے کہ یوں کہا جا رہا ہے آپ ان سے یوں کہیے کہ میں جو توحید کی دعوت دے رہا ہوں اور تمہارے معبودان باطلہ کو جو میں برا کہہ رہا ہوں، اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہوتی نا واقعی، یا نعوذ باللہ اگر کوئی ہوتے تو سب سے پہلے ان کی عبادت کرنے والا میں ہوتا. لیکن جب ہے ہی نہیں، نہ تمہارے پاس کوئی عقلی دلیل ہے نہ تمہارے پاس کوئی نقلی دلیل ہے، تو پھر تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کیوں پکارتے ہو؟ اب آگے وہ الفاظ ہیں، سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون. یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف غلط باتیں منسوب کر رہے ہیں، اللہ کی طرف یعنی صفات بیان فرما رہے ہیں، پاک ہے وہ ذات. کون سی ذات؟ جو آسمانوں کا بھی رب ہے، زمینوں کا بھی رب ہے، عرش کا بھی رب ہے. ان تمام چیزوں سے یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اللہ کی ذات ان سے پاک ہے. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر دوسری جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جاتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے صحابہ کو بھی تسلی دی جاتی تھی. مکی صورت ہے، مکی صورت میں بہت تکالیف گزری. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کوشش تھی کہ یہ اتنی ساری دلائل سننے کے باوجود مانتے نہیں ہیں، تو یہاں پہ وہی ہے فذرہم، آپ انہیں چھوڑ دیں، یخوضوا، وہ اپنی فضول بحثوں کے اندر لگے رہیں، ویلعبوا، اور کھیل کود میں لگے رہیں، حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ وہ مل جائیں گے اس دن سے جن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. اور اس کے تینوں مفہوم لکھے ہیں مفسرین نے. قیامت کا دن تو ہے ہی، لیکن من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی. تو اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جس دن ان کا انتقال ظاہر بات اس کے بعد سارے آثار شروع. اور بعد میں یہ بھی لکھا ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ جائے، پکڑ آ جائے، چنانچہ چند سال کے بعد ہی سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کے موقع پر مارے گئے سارے. تو آپ انہیں چھوڑیں، یہ کھیل کود میں ان کو مشغول رہنے دیں، آپ ان کی طرف سے زیادہ یعنی دل پہ بوجھ نہ رکھیں. آگے پھر اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں توحید کی، وہو الذی، یہ جو کہتے ہیں آسمانوں میں سفارشی ہے، زمین میں سفارشی ہے، اللہ کی ذات وہی ہے. فی السماء الہ وفی الارض الہ، آسمانوں میں بھی الہ معبود وہی ہے، زمین میں بھی معبود وہی ہے. اور وہ ایسی ذات ہے، حکیم بھی ہے، علیم بھی ہے. اب وہ یہی بات تھی کہ جی اگر علیم ہے تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ قرآن میں آپ نے پیچھے سن چکے ہیں، سورہ توبہ کے اندر غالباً وہ کہا کرتے تھے امطر علینا حجارۃ من السماء اب اتنا بعذاب علیم، نعوذ باللہ ہم پر آسمان سے پتھر کیوں نہیں پھر برستے؟ وہاں اس کا جواب بھی آپ سن چکے ہیں کہ عذاب کیوں نہیں آتا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود ہے اور اس لیے کہ وہ توبہ کر رہے ہیں. تو جب اس قسم کی باتیں کیا کرتے تھے تو اس کا یہاں جواب بھی ہے کہ علیم تو ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی باخبر نہیں ہے، لیکن حکیم بھی ہے، اسے حکمتوں کا پتہ ہے. وہ تمہیں بار بار موقع دیتا ہے، وہ پھر موقع دیتا ہے، پھر موقع دیتا ہے. اور وہی بات، یہ قرآن کی آیات کوئی واقعات کی کتاب تو نہیں ہے، سبق کے لیے کتاب ہے. ہمارے لیے اس میں کیا ہدایت ہے؟ ہمیں بھی اللہ موقع دیتا ہے، بار بار موقع دیتا ہے، بار بار موقع دیتا ہے. جب تک یہ سانس چل رہی ہے، جب تک زندگی ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی توبہ کرنے کی توفیق دے، آمین. حکیم ہے، حکمتیں ہیں، علیم ہے، وہ ہمارے بھی ہر عمل سے باخبر ہے، لیکن اس کی حکمتیں ہیں. ستار العیوب، بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے. پہلے بھی میں نے شاید آپ سے وہ قطعہ عرض کیا تھا علامہ اقبال کا کہ عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا. ہماری حالت تو یہی ہے، معصیت. عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا. اللہ، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. ہم تو جہنم کی تدبیر کرتے ہیں، اللہ کی ذات حکیم ہے، پھر ہمیں موقع دیتی ہے. اللہ اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی، توبہ کرنے کی بھی توفیق دے، آمین. اگلی آیت میں ہے وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، وہی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. بہت برکت والی ہے وہ ذات کہ آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے ان سب کی بادشاہت اسی کے لیے ہے. اب وہی بات پوچھتے تھے کہ جی اچھا قیامت کب ہے، کب آئے گی؟ پیچھے بھی گزر چکا ہے. وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، قیامت کا جو علم ہے صحیح قائم ہونے کا، یہ اسی کے پاس ہے. اور پہلے بھی بات عرض کی تھی میں نے کہ یہ ہر جگہ ہے کہ قیامت آئے گی اچانک. اگر تعیین کر دی جائے تو پھر اچانک کہاں ہوگی؟ پھر تو متعین ہو گیا کہ جی فلاں سال، فلاں اتنے سال بعد ہوگی، آئے گی اچانک ہی. علم اس کا اللہ ہی کے پاس، اللہ ہی جانتا ہے کیا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور پھر یہ نہیں کہ قیامت قائم ہونے کے بعد تم بچ جاؤ گے، اسی کی طرف تم لوٹائے بھی جاؤ گے. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، اب یہ وہ بات ہے جو میں عرض کر رہا تھا
وہ کہا کرتے تھے کہ جی ہم اس لیے پکارتے ہیں کہ یہ ہماری سفارش کریں گے. تو قرآن نے کہہ دیا وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ شَفَاعَةً، جنہیں یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں نا، وہ شفاعت کرنے کے، سفارش کرنے کے ہرگز مالک نہیں ہے. ہاں سفارش ہوگی تو صحیح، کس کی ہوگی؟ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، مگر وہ شخص، وہ ذات، وہ ہستی کہ جو حق بات کی گواہی دے اور پھر جانتے بوجھتے دل سے بھی اس کو یقین ہو اس بات کا کہ وہ حق ہے. اور بعض رات نے یہاں پر ایک اس کا مفہوم یہ لکھا ہے کہ من سے پہلے لام جارہ محذوف ہے، مطلب یہ ہے الا لمن شہد بالحق وهم يعلمون، سفارش اس ہستی کے لیے ہوگی جس نے حق کی گواہی دی اور صرف زبان سے نہیں، وهم يعلمون، وہ جانتا بھی ہے کہ واقعتاً یہ حق ہے. اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. اب ان کی ایک اور بڑی عجیب سوچ، یعنی عقل پہ ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے کہ اگر آپ ان سے سوال کریں کہ بھئی انہیں پیدا کس نے کیا ہے، وہ تو صبح و شام تم مشاہدہ کرتے ہو، اولاد تمہاری بھی ہے، تمہاری بھی نسلیں ہیں، تمہیں پیدا کس نے کیا ہے؟ تو جواب یہی دیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، پھر یہی کہیں گے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے. تو اللہ کے بندو، جب اتنی واضح چیزیں تمہارے سامنے ہیں تو فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، کہاں بھاگے جا رہے ہو، کہاں پھرے جا رہے ہو؟ شیطان کے بہکاوے میں آگے سب بھول جاتے ہو. ہم بھی یہی وقتی طور پہ انسان سوچتا ہے، ذرا اپنے معمولات میں کرتا ہے، پھر بھول جاتا ہے. تو وہ ہمارے لیے یہی الفاظ ہے، نعوذ باللہ. فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، ہم کہاں بہکے جا رہے ہیں؟ اللہ ہمیں اپنی طرف لوٹنے کی توفیق دے، آمین. وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ، اس کے مختلف معنی کیے ہیں مفسرین نے. مختصر جو عام مفہوم معنی ہے وہ یہی ہے کہ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ، یہ واو قسمیہ بھی ہو سکتا ہے اور مفہوم بھی ہیں اس کے. بہرحال قسمیہ اگر اس کو لیں تو معنی یہ ہوگا قسم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی، یہی ضمیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ رہی ہے. مطلب آیت کا یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکارا کرتے تھے یا رب کہہ کے، اے رب یہ ایسی قوم ہے جو ایمان نہیں لا رہی. تو کہا گیا ہے قسم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یا رب کہنے کی. اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے کہ ان هؤلاء قوم لا یؤمنون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ کہا کرتے تھے یہی وہ قوم ہے جو ایمان نہیں لا رہی. یہاں پر بعض حضرات نے ایک اور نقطہ بھی نقل کیا ہے اگر اسی تفسیر کو لیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قوم ایمان نہیں لا رہی، بار بار کہہ رہے ایمان نہیں لا رہی، تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہستی جن کے بارے میں اس حد تک آگے ہو کے کہہ دے کہ اے اللہ اب یہ ایمان لانے والے نہیں، اتنی اذیت پہنچا رہے ہیں، ایمان لانے والے نہیں ہیں، اس کا پھر انجام سوچو کیسا دردناک ہو، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیں کہ ان هؤلاء قوم لا یؤمنون، یہ قوم ایمان لانے والی نہیں. بدترین صورت. اب پھر وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کے فاصفح عنہم، آپ ان سے درگزر کر لیں. لیکن درگزر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ درگزر کرنے کا مطلب ان کو حق بات کہنا ہی چھوڑ دیں کہ بس جی چھوڑ دیں، ان کے حال پہ چھوڑ دیں نا. آپ کا کام ہے، وہ تو قرآن میں شروع میں آپ نے آیت پڑھی سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، وہاں بھی علماء نے لکھا ہے کہ سواء علیہم کہا ہے، سواء علیکا نہیں کہا کہ آپ پر برابر نہیں ہے. آپ کا کام تو یہی ہے کہ آپ برابر ان کو کہتے جائیں. اب وہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کے ہاتھوں پر وہ یہاں بھی وہی ہے فاصفح عنہم، آپ درگزر کریں، ان کی باتوں کو زیادہ بوجھ نہ لیں. وقل سلام، اور انہیں سلامتی کے الفاظ کہیں. اس سلامتی کے الفاظ سے بھی یاد رکھیں وہ سلامتی دعا والی نہیں ہے جس میں سلامتی السلام علیکم تو ایک بہت بڑا دعائیہ کلمہ ہے، وہ نہیں ہے، بلکہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں سلام تارکہ، چھوڑنے والا، جس کو ہم کہتے ہیں یار بس ٹھیک ہے جان چھوڑو میری، ایک طرف اردو میں جیسے ہم کہتے ہیں. اس میں بھی کوئی زیادہ سخت زبانی نہ کہیں، اچھا الفاظ کہے کہ ایک طرف ہو. وقل سلام فسوف یعلمون، ان قریب یہ جان لیں گے کہ کیا ان کا انجام ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بھی ان آیات میں جو تعلیمات ہیں اس پہ عمل کرنے کی اور فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آمین. ترجمہ پڑھ لیجیے، ترجمہ رہے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونادو، وہ پکاریں گے، یا مالکو، اے مالک فرشتے، لیقضی علینا ربک، فیصلہ کر دے ہم پر آپ کا رب. قال انکم ماکثون، وہ کہیں گے انکم ماکثون، بے شک تم اس میں ٹھہرنے والے ہو. لقد جئناکم بالحق، بے شک ہمارے آ گیا ان کے پاس ہماری جانب سے. ولکن اکثرکم للحق کارہون، لیکن اکثر تم میں سے حق کو انکار کرنے والے. ام ابرموا امرا،
کیا انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا ہے کسی بات کا؟ فإنا مبرمون، بس بے شک ہم بھی ارادہ کرنے والے ہیں پختہ، اور اللہ کے ارادے کے آگے کس کا چل سکتا ہے؟ ام یحسبون، کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کہ بے شک ہم نہیں سن رہے ان کی سرگوشیوں کو، ان کی خفیہ باتوں کو، کیا ہم نہیں سن رہے؟ بلا، کیوں نہیں، ہم تو سن ہی رہے ہیں۔ ورسلنا لدیہم یکتبون، ہمارے بھیجے ہوئے رسول ان کے قریب ہی اس کو لکھ بھی رہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، ان کان للرحمن ولد، اگر رحمان کے کوئی اولاد ہوتی، نعوذ باللہ، ہوتی اگر بالفرض والمحال، فانا اول العابدین، تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوں۔ سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، پاک ہے وہ ذات جو کہ آسمانوں کا بھی رب ہے، زمین کا بھی، عرش کا بھی رب ہے۔ کس چیز سے پاک ہے؟ عما یصفون، جو وہ اس کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ فذرہم، آپ انہیں چھوڑ دیجئے، یخوضوا ویلعبوا، وہ فضول کی بحث میں لگے رہیں اور کھیل کود میں لگے رہیں۔ دنیا ہے ہی کھیل کود، وما ھذہ الحیات الدنیا الا لہو ولعب، خالق، دنیا کا خالق بتا رہا ہے کہ یہ دنیا سوائے کھیل کود کے اور کچھ نہیں، تو وہ کھیل کود میں لگے رہیں۔ حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ وہ مل جائیں اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ وہو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، اور اللہ کی ذات وہ ہے کہ آسمانوں میں بھی معبود وہی ہے اور زمین میں بھی معبود وہی ہے۔ وہو الحکیم العلیم، اور وہ حکمت والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ وتبارک الذی لہ ملک السماوات والارض وما بینہما، اور بہت برکت والی ہستی ہے وہ، اسی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں میں، زمین میں، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، سب میں بادشاہت للہ رب العالمین ہی ہے۔ وعنده علم الساعہ، اور اسی اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة الا من شهد بالحق وهم يعلمون، اور نہیں ہے مالک وہ جنہیں یہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی سفارش کرنے کی۔ وہ کہتے تھے ہم سفارشی کے لیے پکارتے ہیں، تو وہ ہرگز سفارش نہیں کر سکیں گے۔ ہاں، سفارش کرے گا کون؟ الا من شهد بالحق، مگر وہ کہ جو حق بات کی گواہی دے، وهم يعلمون، اور صرف زبان سے نہیں، جانتے بوجھتے، اس کے دل میں بھی پورا یقین اور علم ہو۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم، اور اگر آپ ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ انہیں پیدا کس نے کیا، تو جواب میں کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، صرف کہیں گے نہیں، ضرور بے ضرور یہی کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ تو جب تمہیں اس کا یقین ہے تو اَنَّا يُؤْفَكُونَ، پھر تم کہاں پھرے جا رہے ہو، پھر اس کو پکارتے کیوں نہیں؟ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ، قسم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کی کہ اے رب، إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ، اور ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ جل شانہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کہنے کا علم ہے کہ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک یہ قوم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ، آپ ان سے درگزر کیجئے، فَقُلْ سلام، اور ان سے سلامتی والی بات کہہ کے ایک طرف ہو جائیں۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب وہ اس چیز کو جان لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق دے۔ الحمدللہ سورہ زخرف اللہ نے مکمل کروائی، لیکن حوامیم جو چل رہی ہیں ان میں ابھی 3 حوامیم باقی ہیں، حوامیم 7، ان میں 5 ہو گئیں، ابھی سورہ دخان، سورہ جاسیہ اور سورہ احقاف، پھر جا کے وہ حوامیم 7 مکمل ہوں گی قرآن میں، جو 7 حامیم اکٹھی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى يا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، لغزشات سے درگزر فرما، قرآن پاک کی صحیح فہم ہمیں عطا فرما، قرآن کا یا اللہ ہمیں قاری بنا، قرآن کا عالم بنا، قرآن کا عامل بنا، اس قرآن کو قبر میں، حشر میں ہمارا مونس و غمخوار بنا، اس قرآن کو قیامت میں ہمارے لیے سفارش کرنے والا بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔